جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسپیشل پروگرام اردو ہے اس کا نام۔ جیسا کہ دوستوں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس کا مقصد ان لوگوں کو سامنے لانا جو 21ویں صدی کے ہندوستان میں اردو سے جڑے ہوئے ہیں، اردو کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس پہنچے ہیں جن کا نام ہے محمد ایاز خان۔ محمد ایاز خان تو پیشے کے اعتبار سے وہ کاروباری ہیں، لیکن ان کو شوق جو اردو کا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بائی بورن ملا یا وراثت میں ملا یا خدا کا دین ہے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ان کو اردو سے بہرحال محبت ہے۔ انہوں نے اردو کے ساتھ اردو کو بطور سبجیکٹ ابتدائی تعلیم سے لے کے گریجویشن تک رکھا، آنرس بھی اسی زبان میں کیا، اور آپ کالج کے زمانے میں بھی اردو کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اردو کے لیے کچھ نہ کچھ متحرک رہے ہیں، اور دوران تعلیم آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کافی مزاحیہ شاعری وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اس قسم کی بہت چیزیں یہ شوگر ہے۔ بعد یہ ان کو یہ عملی زندگی میں انہوں نے تھوڑی دوری بنا لی، لیکن بہرحال جب یہ عملی طور پہ جب ان کو کچھ فرصت ملا کچھ دنیاوی کاموں سے، تو انہوں نے پھر اپنے شوق کی طرف رجوع ہوئے، اور آج اگر ہم کہہ سکتے ہیں کلکتہ کی سرزمین میں نوجوان شاعروں میں ایک ممتاز نام ہے ایاز، محمد ایاز خان، جن کا قلمی نام ایاز خان ایاز ہے۔ انہوں نے اصلاح کو مقامی طور پر پرویز اختر صاحب سے لیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ شاعر وہ ہوتا ہے جس کو خدا یہ صفت دیتا ہے۔ اصلاح تو صرف استاد کرتا ہے، لیکن یہ صفت من جانب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کو وہ دیتا ہے وہی وہ یہ صفات پاتا ہے۔ تو ہمارے جیسی کہ شخصیت جناب ایاز احمد ایاز خان سے ملنے آئے ہیں اپنے دفتر میں، ان کے گھر آئے ہیں اور ان سے ملیں گے، اور ان کی جو بہترین نظم یا غزل جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستوں میرا ایک بار پھر آپ سے یہ اپیل رہے گا کہ اس پروگرام کے تعلق سے اپنی رائے، اپنی بات، اپنے مشوروں سے ضرور ہمیں نوازیں۔ تو آئیے ہمیں ملتے ہیں ایاز احمد ایاز۔ شکریہ۔ ایسا آپ کے تعلق سے بہت کچھ ابھی نئی نسل میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ متحرک ہو رہے ہیں، چونکہ اردو کے ساتھ جو سوتیلا رویہ ہندوستان میں اختیار کیا جا رہا ہے یا یہاں اختیار کیا جا رہا ہے، وہ تو پوری زندگی کی بات ہے۔ اس کے باوجود آپ اس زبان سے جڑے ہوئے، اس کی وجہ یہ زندہ زبان ہے اردو، اور زندہ زبان کے لیے جتنی بھی دشمن پیدا ہو جائیں یہ زبان ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اچھا، آپ غزل کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں، تو اپنی کوئی بہترین غزل آپ ہمارے جو آڈینس کو سنائیں، ناظرین کو۔ غزل سے پہلے ایک شعر دیکھیں کہ دریا کو زوم تھا بہت اپنے بہاؤ پر، دریا کو زوم تھا اپنے بہاؤ پر، دریا کو زوم تھا بہت اپنے بہاؤ پر، ایک حکم سے فقیر کے کوزے میں آ گیا، ایک حکم سے فقیر کے کوزے میں آ گیا۔ غزل کا مطلب دیکھیں کہ یہ تیرا حسن، یہ تیرا شباب کیا ہوگا، یہ تیرا حسن، یہ تیرا شباب کیا ہوگا، اور میرے بغیر تیرا رخ گلاب کیا ہوگا، بہت میرے بغیر تیرا رخ گلاب کیا ہوگا، ہزار حیف کہ تم نے چھڑا لیا دامن، ہزار حیف کہ تم نے چھڑا لیا دامن، مسرتوں سے بنا تھا جو خواب کیا ہوگا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ حیات مانگ رہے ہیں یہ بے کس و بے بس، حیات مانگ رہے ہیں یہ بے کس و بے بس، کوئی بتائے کہ ان کا جواب کیا ہوگا، کوئی بتائے کہ ان کا جواب کیا ہوگا۔ اور یہ شعر دیکھیں
کہ جلا دیے ہیں پجاری نے بتکدے سارے، جلا دیے ہیں پجاری نے بتکدے سارے، واہ واہ، اب اس سے بڑھ کے بتوں پر عذاب کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ اب اس سے بڑھ کے بتوں پر عذاب کیا ہوگا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ مجھے بھی آتش رخسار جلا ڈالے گی، مجھے بھی آتش رخسار جلا ڈالے گی، حسین چہرہ تیرا بے نقاب کیا ہوگا، حسین چہرہ تیرا بے نقاب کیا ہوگا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تمہارے حسن کی تنویر ہو جہاں پھیلی، تمہارے حسن کی تنویر ہو جہاں پھیلی، پھر اس کے سامنے وہ ماہتاب کیا ہوگا، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ پھر اس کے سامنے وہ ماہتاب کیا ہوگا۔ اور مقطع دیکھیں کہ وہ مقطع کا شعر دیکھیں کہ وہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے ایاز برسوں سے، برسوں سے، وہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے ایاز برسوں سے، میں جانتا ہوں کہ خط کا جواب کیا ہوگا، میں جانتا ہوں کہ خط کا جواب کیا ہوگا۔ شکریہ، شکریہ۔ تو یہ تھے ہمارے ایاز جناب ایاز خان ایاز صاحب، جن کو آپ نے سنا، اور ان کے تعلق سے آپ کے تاثرات کیا ہیں، کیا آپ کا فیڈ بیک ہے، آپ اپنے رائے میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی ایک ایسے ہی اردو کے سپاہی کے ساتھ، تب تک آپ اس کو دیکھیے اور اس کو شیئر کیجیے۔